اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور روشنی میں موضوع ہے حجت الاسلام حضرت محمد بن محمد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ ان کی ولادت کے حوالے سے اور ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے، پھر تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے، تعلیمی اسفار کے حوالے سے بات ہوئی کل بہت اچھے انداز میں، اور پھر بہت کم عمر میں جو ایک بہت بڑی جامعہ جسے کہیں ہم، اور عالم اسلام کی بڑی جامعہ کے صدر نشین منتخب ہوئے، پھر اسی کو آپ خیر آباد بھی کہتے ہیں بہت کم عرصے میں، اور پھر یہ جو سفر ہے اس کے بعد کا ہم آگے بڑھیں گے آج، اور آپ کی تصانیف کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کتاب سفر کرتی ہے اور تدریس جو ہے وہ نسلوں کی آبیاری کرتی ہے، تحقیق جو ہے ہر عہد میں اپنا لوہا منواتی ہے، اسی طرح جو تدوین ہے وہ ذخیرہ کتب میں اضافہ کرتی ہے، اور اس طریقے کے جتنے امور ہیں وہ صرف ایک عہد نہیں بلکہ مختلف عہدوں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی احوال جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریروں کا ہے کہ آپ کا فلسفہ اور آپ کی تحریر، آپ کے نظریات اس قدر مضبوط تھے کہ وہ کتابوں کی صورت میں آج بھی موجود ہے، اور کتب کی صورت میں آنے والے وقت میں بھی اس سے روشنی حاصل ہوتی رہے گی۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ ہوں، علماء ہوں، محققین ہوں، وہ ان کا حوالہ دیے بغیر بات مکمل نہیں کرتے، اور اپنی بات کو بہت مستحکم اور معتبر بنانے کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوٹیشن کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی شخصیت کے لیے کہ وہ ایک ایسی تحریر چھوڑ جائے کہ جو آنے والے وقتوں کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابتداً آج کے پروگرام کا آغاز ہم آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے اگر کریں، اور اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈال دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی مزید آپ کی تصانیف کی طرف بڑھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی اور ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اصل نام سے لوگ کم جانتے ہیں، امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں، اور امام اپنے وقت کا پیشوا۔ اور یہ امام غزالی جو ہے یہ اتنا زبان زد عام ہوا کہ آج کوئی اگر علم کے کسی مقام پر ہوتا ہے، جیسے کچھ سالوں پہلے امام یعنی غزالی زماں ہم کہتے تھے علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ایک بہت بڑا علمی مقام تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو تقاریر ہوتی تھی وہ ہوتی علماء کے لیے، پاکستان کے لیے اللہ کا انعام، جی اللہ کا انعام۔ تو اب وہ ایک علمی مقام پر تھے تو علماء نے انہیں غزالی زماں کہا کہ اپنے وقت کے غزالی یہ ہیں۔ تو یہ امام غزالی یوں سمجھ دیں کہ ایک علم کا معیار بن چکا ہے۔ جی اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب آپ مدرسہ نظامیہ کے صدر المدرسین مقرر ہوئے، اس وقت سے لے کر، اور مدرسہ نظامیہ یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں تھا، یہ مدرسے کا نام ہے، یہ اس وقت یوں سمجھ دیں کہ روئے زمین پر اسلام کی ایک بڑی یونیورسٹی تھی، یعنی کہ بغداد تو ویسے ہی مرکز علم و ادب کا، اور اس میں پھر اس جامعہ اسکندریہ، دمشق اور بغداد، یہ نیشا پور، یہ علوم کے مراکز تھے، اور یہ اسلام کی سب سے عظیم یونیورسٹی تھی اس وقت۔ کیا بات۔ تو اس وقت وہاں صدر المدرسین مقرر ہوئے، اور پھر خیر آباد کہنے تک جتنی باتیں سامنے آئیں، جتنے واقعات سامنے آئے، میں اتنا کہوں گا کہ ہر واقعہ
ہر بات آپ کے علمی مقام کو واضح کرتی ہے۔ اچھا، یہ مدرسہ نظامیہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ اسلام کی ایک عظیم یونیورسٹی تھی، اور یہ آج کے دور کی طرح وہ دور نہیں تھا کہ ایک عالم دین بڑا ایک قابل ہے اور دوسرا عالم دین ہمیں قابل ملتا نہ ہو۔ علم کی پیاس اس وقت تھی، آج تو علم کی پیاس ختم ہو چکی ہے۔ یعنی ایک ایک شہر میں بے شمار علماء جو ہے وہ موجود تھے، چوٹی کے علماء موجود ہوا کرتے، اور ہر ایک کو علم کا شغف ہوا کرتا، اور بغداد تو تھا ہی علمی مرکز۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر عالم دین کا ایک خواب تھا کہ وہ مدرسہ نظامیہ میں اس یونیورسٹی میں صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہو۔ تو تمام علماء کی موجودگی میں، تمام مفتیان کی موجودگی میں، آپ کے ہم عصر علماء کی موجودگی میں آپ کا وہاں پر صدر المدرسین مقرر ہونا، یہ آپ کا علمی مقام واضح کرتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ نیشا پور میں جب آپ تدریس کر رہے تھے اس سے پہلے، تو وہاں پر بھی طلبہ میں بے انتہا مشہور و معروف ہوئے، اور پھر نیشا پور سے ہی آپ کے علم کی شمع روشن ہوئی، اور پھر یہ بغداد میں نظام الملک جو وزیر تھا اسے یہ معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، تو وہ بڑے ایک یوں سمجھ لیں کہ علم شناس تھے اور علمی ذوق تھا، اور ان کے دربار میں بڑے بڑے علماء ہوتے، آپس میں بحث و مباحثے ہوتے، اور وہ اس سے لطف اندوز ہوا کرتے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معلوم ہوا تو بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی، پھر جب یہاں تشریف لائے تو بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد مختلف مواقع پر یہیں بغداد میں نظام الملک، اب یہ نظام الملک وہاں کا وزیر تھا، اب بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سلجوقی خاندان کا جو پہلا وہاں پر حکمران تھا جسے ہم کہتے ہیں تغرل بیگ، اس کا بیٹا تھا جو حکمران تھا، اس کا نام علب ارسلان تھا، اس کا بیٹا ملک شاہ تھا۔ اچھا، ملک شاہ کی جو ماں تھی جسے ترکان خاتون کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کی معتقد تھی۔ جی جی جی، اسی طریقے سے خلیفہ مستظہر باللہ وہ بھی آپ کا معتقد تھا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کیا جاتا۔ اب بغداد میں نظام الملک نے کئی علماء سے، کئی فلسفیوں سے آپ کے مناظرے کروائے، مباحثے کروائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر تقریباً کم و بیش لگ بھگ 400 مناظرے اور مباحثے ہوئے، اور کوئی مناظرہ، کوئی مباحثہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ غالب نہ آئے ہوں، جس میں آپ غالب نہ آئے ہوں۔ تو یہ ہے آپ کا علمی مقام۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بجتا ہے جو آج علم کا ساز دوستو، یہ ہے اسی جرس کی آواز دوستو، اسی جرس کی آواز دوستو۔ کیا بات ہے! یہ وہ وقت ہے کہ جناب خلیفہ وقت کے ہاتھ پر لوگ بیعت کیا کرتے تھے۔ رئیس بھائی، جب آپ کا لیکچر ہوتا تو تقریباً 300-400 علماء اسے بیٹھ کر سنتے، قلم بند کیا کرتے۔ اللہ اکبر! یہ وہ وقت تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ امام غزالی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوتا۔ یہ نہیں کہ یہ وہ مقام و مرتبہ، علمی مقام و مرتبہ مفتی صاحب نے بہت اچھی طرح ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب بات آتی ہے، اکثر و بیشتر ہمارے پروگرامز میں کیمیائے سعادت کے حوالے سے بات ہوتی۔ کیمیائے سعادت، اس نام سے یقیناً بہت سی سماعتیں مانوس ہوں گی، آشنا ہوں گی، لیکن اس کے حوالے سے، اس کے چونکہ مصنف امام غزالی ہیں تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائے گا مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حجت الاسلام مرشد الانام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ۔ حضرت کا وصال ہوا سنہ 505 ہجریہ میں، اور آج جو ہے ابھی اس وقت سنہ 1442 ہجریہ چل رہا ہے۔ 9 صدیاں گزر گئی ہیں حضرت کے وصال کو، لیکن آج تک حضرت کا توتی بول رہا ہے۔ بلکہ آپ کا اگر کتابیں پڑھیں تو شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، ابن العماد حنبلی کی کتاب ہے، اس میں جب انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اتنے پیارے انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ وہ شروع کیسے کیا ہے؟ شروع اس طرح کیا کہ بولا باغ کے اندر آپ جائیں، نسیمیں صبح چل رہی ہو اور بلبل چہچہا رہے ہوں، تو کہتے ہیں یہ امام غزالی، یہ امام غزالی، یعنی یہ کون؟ یہ خود وہ ابن العماد حنبلی جو ہے وہ خود ایک اعلیٰ درجے کے عالم ہیں، اور وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں باغ کے اندر آپ جائیں، صبح صبح نسیمیں صبح چل رہی ہو اور بلبلیں چہچہا رہی ہوں، تو بولا یہ امام غزالی کا ذکر آئے تو بولا یہ منظر ہے اس کا، وہ سکیچ انہوں نے یہ کھینچا کہ امام غزالی
کا جو ہے وہ منظر کشی یوں کی جائے گی امام غزالی رحمہ اللہ کے ذکر کی، ذکر خیر کی، کہ اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ امام غزالی حجت الاسلام ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ جو آج تک نام ہے، یہ نام ان کے جو کارنامے تھے، تجدیدی کارنامے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیں تصنیف ہے، تصنیف کو بقا حاصل ہے. تقاریر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ہوا میں تحیل ہو جاتی ہیں، کتاب سفر کرتی ہے، صدیوں کا سفر کرتی ہے. اور وہ ذوق نے کہا تھا نا، ذوق مرحوم کا شعر ہے، رہتا قلم سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو یہی پشت دو پشت. تو قلم سے نام رہتا ہے. تو دیکھیں آج امام غزالی رحمہ اللہ کا بھی جو ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ جو ان کو دوام حاصل ہوا ہے ان کے ذکر کو، یہ ان کی تصانیف سے حاصل ہوا ہے. کوئی اس بحث میں نہیں پڑتا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی اولاد تھی یا نہیں تھی، تو ان کے صاحبزادگان تھے تو وہ کیا کرتے تھے، کیا تھے، اس بحث میں کوئی نہیں پڑتا. جب امام غزالی کا ذکر آتا ہے تو فوراً ذہن کہاں جاتا ہے ان کی تصانیف کے حوالے سے. بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو ان کی تصانیف کے حوالے سے بطور خاص کیمیائے سعادت پر گفتگو فرمائیں گے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب. ہمارے ساتھ رہیے. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. آج حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے کیمیائے سعادت پر ہم نے کلام کرنے کے لیے گزارش کی. جی بسم اللہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو تصنیفات ہیں، ان تصنیفات نے امام غزالی رحمہ اللہ کے نام کو باقی رکھا ہے. تو ساری ہی تصنیفات امام غزالی رحمہ اللہ کی سبحان اللہ چند آفتاب چند مہتاب ہے. اور بطور خاص جو یہ کتاب ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی کیمیائے سعادت، یہ کتاب جیسے اس کا نام ہے کیمیائے سعادت، یہ در حقیقت اپنے معنی اور مضمون کے اعتبار سے بھی کیمیائے سعادت ہی ہے. اور جو واقعی یہ کتاب سمجھ کر پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو واقعی وہ کیمیائے سعادت کو پا لے گا. تب یہ جو کیمیائے سعادت ہے، ویسے اس کا تعلق امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب احیاء علوم الدین کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کتاب کا معاملہ بھی وہی ہے جیسے اس کا نام ہے علوم دین کو زندہ کرنا. اسی طرح یہ بھی دلوں کو زندہ کرتی ہے احیاء علوم الدین جو کتاب ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ کو جو مجدد قرار دیا جاتا ہے تو ان کے تجدیدی کارناموں کے اندر ان کی تصنیفات میں سے سب سے پہلے احیاء علوم الدین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس کی بنا پہ آپ کو مجدد قرار دیا جاتا ہے. اگر آپ کے کارناموں میں اور کوئی کارنامہ نہ ہوتا، صرف یہ اکیلی کتاب احیاء علوم الدین یہی کافی تھی آپ کو مجدد قرار دلوانے کے لیے. اب یہ جو کیمیائے سعادت ہے، اس کا جو امام احیاء علوم الدین کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کے بارے میں علماء کے مابین جو ہے وہ اختلاف ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے پہلے کتاب لکھی احیاء علوم الدین، اس کے بعد اسی احیاء علوم الدین کا آپ نے خلاصہ کیا ہے کیمیائے سعادت کے اندر. جبکہ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے پہلے کتاب لکھی یہ کیمیائے سعادت، اس کتاب کو مختصراً لکھا ہے، پھر اسی کتاب کی آپ نے تفصیل اور تشریح کی ہے احیاء علوم الدین کے اندر. باقی دوسرا تعلق یہ وہ احیاء علوم الدین عربی کے اندر ہے، یہ کتاب بنیادی طور پر فارسی زبان کے اندر ہے کیمیائے سعادت. باقی اس کے تراجم بھی اردو تراجم بازار میں دستیاب ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن کتاب ترجمہ بھی بتا دیجیے حضرت. اب چونکہ چلتے چلتے یہ بھی میں چاہتا ہوں کون سا ترجمہ تراجم ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن جو ہمارے علامہ سعید احمد نقشبندی صاحب تھے رحمہ اللہ، حضور قبلہ داتا صاحب حضور داتا صاحب رحمہ اللہ کے جو مسجد ہے مدار شریف کی، وہاں پہ سابق جو امام و خطیب تھے قبلہ علامہ سعید نقشبندی رحمہ اللہ، ان کا کیا ہوا ترجمہ کیمیائے سعادت کا چھپا ہوا عام دستیاب ہے. اسی طرح علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ کا کیا ہوا ترجمہ بھی عام دستیاب ہے. اور بھی کئی تراجم ہیں، تو یہ تراجم عام مل جاتے ہیں، تو یہ ترجمہ لے کے پڑھا جائے. کیمیائے سعادت بنیادی طور پر فارسی زبان کے اندر کتاب ہے. اچھا، یہ کیمیائے سعادت بھی دو ہیں، امام غزالی کی کیمیائے سعادت بھی دو ہیں. ایک ہے کیمیائے سعادت یہ فارسی زبان کے اندر، ایک امام غزالی رحمہ اللہ کا مختصر رسالہ ہے کیمیاء السعادہ کے نام سے عربی کے اندر. دونوں امام غزالی کے ہیں، دونوں ہی چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کیمیاء السعادہ عربی رسالے کا اردو ترجمہ دستیاب نہیں، لیکن اس فارسی کتاب کا ترجمہ دستیاب ہے. یہ جو فارسی کتاب ہے کیمیائے سعادت، یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے 4 عنوانات ہیں اس کے مرکزی. پوری کتاب جو گھومتی ہے وہ 4 عنوانات کے گرد گھومتی ہے. پہلا عنوان اس کا ہے معرفت نفس، نفس کی معرفت کے بارے میں ہے. دوسرا عنوان ہے رب کی معرفت کے بارے میں. تیسرا ہے دنیا کی معرفت کے بارے میں. چوتھا ہے عقبہ آخرت کی معرفت کے بارے میں. تو یعنی یہ ساری چیزوں کو اس نے اپنے اندر گھیر لیا، باقی ساری اسی کی تفصیلات ہیں. نفس کی معرفت کی، رب کی معرفت کی، دنیا کی معرفت کی، عقبہ کی معرفت کی. آپ دیکھیں انسان کی دنیا، آخرت، دین، دنیا، ساری چیزیں امام غزالی نے اس کتاب کے اندر گھیر لی ہیں. سب کی سعادت سے متعلقہ کلام، متعلقہ مباحث اس کے اندر موجود ہیں. منجیات
مفیدات بھی موجود ہیں، مہلکات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیمیائے سعادت فارسی میں، جبکہ جو عربی رسالہ آپ کا کیمیائے سعادت ہے وہ صرف اور صرف نفس کی معرفت کے بارے میں، اس میں جو اس کے اندر 4 عنوانات میں سے پہلا عنوان ہے نفس کی معرفت، وہ عربی رسالہ وہ صرف نفس کی معرفت سے متعلق ہے، لیکن وہ مختصر سا رسالہ ہے، یہ کتاب تھوڑی ذرا زخیم ہے۔ پھر یہی کیمیائے سعادت جو ہے، اس کیمیائے سعادت کا بھی آگے امام غزالی نے خلاصہ کیا ہے فارسی زبان کے اندر ہی زاد آخرت کے نام سے۔ زاد آخرت کے نام سے آپ کا ایک اور رسالہ موجود ہے کہ جو یہ کیمیائے سعادت کتاب زخیم ہے، پوری نہیں پڑھ سکتا، وقت کی کمی ہے اس کے پاس، تو وہ رسالہ زاد آخرت پڑھ لے تاکہ وہ جو مباحث اس کے اندر تفصیل سے موجود ہیں ان کی تلخیص اس کے اندر موجود ہے، کم وقت میں یہ انہیں پڑھ لے گا۔ بہت اچھی بات اور بہت اچھی رہنمائی بھی فرمائی مفتی صاحب نے۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے احیاء العلوم کے حوالے سے اس کا اسلوب جو ہے، اس تصنیف کے حوالے سے چونکہ بات ہوئی تو میں چاہتا ہوں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ حضرت کیا فرمائیے گا؟ ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی مقام تھا نا، اس سے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاہے منطق ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے علم فقہ ہو، چاہے علم الکلام ہو، چاہے تصوف ہو، کسی موضوع کو آپ نے نہیں چھوڑا اور آپ نے ہر موضوع پر کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں پر بات ہو رہی ہے خاص طور پر جو ہے وہ جو ہے احیاء العلوم کی، یعنی اس کا احیاء کا معنی ہے زندہ کرنا، تو احیاء العلوم علم کی جمع ہے علوم، یعنی علوم کو زندہ کرنا۔ شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ سارے علوم ختم ہو جائیں اور مجھے صرف احیاء العلوم مل جائے تو میں اس کے ذریعے سارے علوم کو پھر سے زندہ کر دوں گا۔ یعنی واقعی یہ اپنی فی نفسی یہ کتاب احیاء العلوم کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ شاذلیہ کے، اور 590 سنہ ہجری میں جو ہے یہ اس سن کے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے احیاء العلوم کو نظر انداز کرتا تھا، میں نہیں پڑھتا تھا، تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی مجھے مشرف فرمائے دیدار سے۔ اچھا، ابو الحسن شاذلی جو ہے یہ 590 سنہ ہجری کے ہیں اور امام غزالی 505 میں آپ کا وصال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں میں احیاء کو نظر انداز کرتا تھا تو خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ امام غزالی میری شکایت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ احیاء کے بارے میں ذرا سا یہ نظریہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فی نفس ہی مجھے حکم دیا خواب میں کہ تم احیاء العلوم پڑھا کرو، تو کہا کہ اس کے بعد پابندی سے میں احیاء العلوم پڑھنے لگ گیا، اس کی اسٹڈی کرنے لگ گیا۔ اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے شاندار بزرگ ہیں، بڑے اعلیٰ بزرگ ہیں، یہ 560 سنہ ہجری کے ہیں۔ جی، شیخ اکبر کہا جاتا ہے، ان کی بڑی تصنیفات ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر احیاء العلوم کا درس لیا کرتا تھا۔ یہ کچھ تو ہے نا کہ اتنے بڑے بڑے علماء اس کے شیدائی نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بعض مشائخ کے حوالے سے خاص طور پر شیخ عبداللہ عدروس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں شیخ عبد القادر، جن کے بعلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے ان کو، وہ کہتے ہیں اپنے دادا کے حالات زندگی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ میرے دادا نے اسے حفظ کیا ہوا تھا اور باقاعدہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی تلاوت سے مراد پڑھنا ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا، اور جب اس کا ختم ہوتا تو پھر غرباء میں اور علماء میں اور طلباء میں لنگر تقسیم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ حال تھا اس کتاب کا، علماء اس کو اتنا پڑھتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ چاہے احوال نفس ہو، چاہے فلسفہ ہو، یا چاہے اخلاق النفس کی بات ہو، ہر چیز کا آپ نے احاطہ کیا، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی شاندار کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے گویا کہ قلم توڑ دیا۔ اور ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے شیخ علی بن حرزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ انہوں نے، وہ بڑے تنقید نگار تھے، اس کے تنقید کرنے والے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جمعے کے دن میں اس کتاب کو جلا دوں گا۔ اچھا، جی،
تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف فرما ہے، اور شکایت کی گئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے پڑھا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے اسے پڑھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پڑھا، اور پھر اس کی باقاعدہ تعریف کی، اور جو روایت کے الفاظ درج وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں انہیں سزا دی کہ تم نے ایسا کیوں کہا، افترا کیوں باندھا اس کتاب پر، یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ کئی عرصے تک میری پیٹھ پر اس کا درد رہا، یہاں تک کہ پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا اس کتاب کو، احیاء العلوم کو، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اسی مقام پر دست اقدس پھیرا تو وہ مجھے صحتیابی عطا ہو گئی۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، احیاء العلوم کے حوالے سے بات ہوئی، کیمیائے سعادت کے حوالے سے بات ہوئی، پھر اس کی مقبولیت کن بارگاہوں میں ہے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں براہ راست ہے، اور اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی منفی خیال بھی رکھے تو پھر اس کی بھی تعدیبی جو سلسلہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور ایک انتہائی اہم تصنیف کی جانب بڑھیں گے، اس کے حوالے سے تعارف انشاءاللہ پیش کریں گے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آج کی کیمیائے سعادت احیاء العلوم الوجیز۔ آپ کی یہ وہ اہم تصنیف ہے کہ جس کے بارے میں ظاہر ہے یہ نام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عام طور پر معروف ہو، چونکہ جو دیگر جو دو نام ہیں یا منہاج العابدین ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ وہ کتب ہیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر سماعتیں جو ہیں شناسہ نہیں نظر آتی۔ کیا فرمائیے گا حضرت اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بعض حلقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ صوفی محض ہیں، تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ صوفی محض نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح تصوف کے ستون ہیں، اس پلر ہیں، اسی طرح وہ فقہ کے بھی تھم ہیں۔ فقہ کے بھی امام غزالی تھم ہیں۔ وہ اپنے درجے، اپنے زمانے کے اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے، جیسے وہ اپنے زمانے کے صوفی اعظم تھے، اسی طرح وہ اپنے زمانے کے فقیہ اعظم بھی تھے، جس پہ ان کی یہ تصنیفات شاہد عدل ہیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب۔ دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو قدیم صوفیاء تھے، یہ دیکھیں یہ صوفیاء کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، تو جو قدیم صوفیاء تھے وہ خالی صوفی نہیں تھے، صوفی محض نہیں تھے، علم ظاہر سے کورے نہیں تھے، بلکہ وہ تصوف اور فقہ دونوں کے جامع تھے۔ تو حقیقی صوفی وہی ہے جو تصوف اور فقہ ان علوم کا جامع ہو، جو قرآن و سنت کے ظاہری علم سے بھی منور ہو اور قرآن و سنت کے باطنی علم سے بھی منور ہو، بلکہ جو قرآن و سنت کا یہ باطنی علم ہے یہ اسی ظاہری علم کا ثمرہ ہے۔ جب تک ظاہری علم کے اندر کمال نہیں ہوگا، باطنی علم کے غلیظے وہاں نہیں ہوں گے۔ تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے جامع تھے، فقہ کے بھی جو اور تصوف کے، دونوں کے اندر ان کا اعلیٰ پایا تھا۔ تو فقہ پہ جو انہوں نے کتابیں تالیف فرمائی ہیں، ان کی جو کتاب اٹھائیں، چاہے وہ الوسیط ہو، چاہے البسیط ہو، الوسیط ہو، یہ الوجیز ہو اور خلاصہ ہو، یہ 4 کتابیں اور 5 ان کا فتاوی موجود ہے۔ یہ 5 کتابیں بطور خاص فقہ پر امام غزالی رحمہ اللہ کی میں نظر آتی ہیں، اور ہر کتاب جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ جو الوجیز کتاب ہے، اس پہ بطور خاص جو میں روشنی ڈالوں گا کہ یہ الوجیز، وجیز کہتے ہیں مختصر کو، بسیط، پہلی بسیط، پھر وسیط، پھر وجیز۔ بسیط کہتے ہیں بڑی، طویل، تفصیلی، مفصل۔ وسیط کہتے ہیں درمیانی، اور وجیز معنی جو ہے وہ مختصر۔ تو پہلے آپ نے کتاب لکھی فقہ کے بارے میں اپنے فقہ شافعی پر البسیط کے نام سے، جو تفصیلی کتاب تھی، پھر آپ نے اس کا خلاصہ کیا الوسیط کے نام سے، اور اس میں کچھ اضافہ جات بھی کیے، اس کا نام رکھا الوسیط۔ پھر اس کے بعد آپ نے الوجیز رکھی مختصر، اس کے اندر البسیط کے مباحث بھی لیے ہیں، الوسیط کے بھی لیے ہیں، لیکن مختصر انداز میں جو حشو و زوائد ہیں وہ آپ نے الگ کر دیے، اور نام اس کا رکھا الوجیز۔ خود امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، کہتے ہیں اس کتاب کے اندر میں نے فقہ کا مغز نکالا ہے، فقہ کا مغز نکال کے، اس کا زبدہ مکھن نکال کے، اس میں سے میں نے جو صفوہ عمدہ اس کو چنا ہے، چن کے میں نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے، تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگ آسانی کے ساتھ فقہ کے مغز تک پہنچ جائیں، فقہ کے مغز کو حاصل کر لیں۔ اور بولا اس کتاب کی اہمیت وہی جانے گا جو اس کتاب کو پڑھے گا اور دیگر کتابوں کو دیکھے گا، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتاب اسے طویل کتابوں سے، بسیط کتابوں سے اسے مستغنی کر دے گی۔ اور اس کتاب کی جو ایک اور خصوصیت ہے، بڑی خصوصیت، وہ یہ ہے کہ دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو حضرات اختصار سے کام لیتے ہیں، خلاصہ کرتے ہیں، تو ایجاز اسے کہتے ہیں، یا کے ساتھ ایجاز، عین والا اعجاز نہیں، یا کے ساتھ ایجاز۔ تو یہ ایجاز ہوتا ہے ایجاز مخل،
یعنی اتنا مختصر کر دیتے ہیں کہ وہ پہیلی اور معمے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، عبارت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ عبارت کی بھول بھلائیوں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، اس کا جو حقیقی مفہوم ہے اس تک رسائی نہیں ہو پاتی، اس تک ایکسیس نہیں ہو پاتا۔ تو امام غزالی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے عبارت کو اختصار تو کیا، لیکن یہ اختصار غیر مخل ہے، اجاز مخل نہیں ہے، غیر مخل ہے۔ پورا اس انداز پہ خلاصہ کیا ہے کہ عبارت کو آسان رکھا، تعبیر بہت اچھی کیا، حسن تعبیر، حسن ترتیب کا مظاہرہ کیا، اور بندہ آسانی کے ساتھ اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے، اس کے مفہوم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے یہ نہیں لگتا کہ میں کوئی معمہ، کوئی پہیلی حل کر رہا ہوں، پہیلی نہیں لگتی اسے، بلکہ لگتا ہے کہ میں الگ سے مستقل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ آسان عام فہم انداز میں آپ نے لکھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اس کی خصوصیت ہے۔ دوسرا اس پر آپ یہ دیکھیں کہ الوجیز کی انہی خصوصیات کی وجہ سے فقہ شافعی کے اندر اسے قبول عام حاصل ہوا، بڑے بڑے شافعی علماء نے اس کی شروع لکھی ہیں، بلکہ کتب کے اندر ایک عالم کا قول نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 شرحیں دیکھی ہیں الوجیز کی، 70 شرحوں پر میں آگاہ ہوا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے شرح لکھی ہے، علامہ ارموی نے شرح لکھی ہے، علامہ اربلی نے شرح لکھی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے شرح لکھی ہے، اور بطور خاص جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی اس کی شرح وہ ہے فتح العزیز۔ علامہ قزوینی رافعی شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے فتح العزیز کے نام سے، بسیط شرح ہے، ضخیم شرح ہے، ان کی اسی شرح کا خلاصہ کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے روضہ کے اندر۔ اور اس کتاب میں امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ صرف امام شافعی کے اقوال ذکر نہیں کیے، امام شافعی کے اقوال کے ساتھ ساتھ امام مالک کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، اور امام مزنی رحمہ اللہ نے جہاں جہاں امام شافعی رحمہ اللہ سے اختلاف کیا اسے بھی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، توجہ دلاؤں گا، اس کے اندر قابل غور باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی اب وسعت دیکھیں، وسعت قلب، کہ صرف اپنے ہی امام کے اقوال ذکر نہیں کیے، جبکہ کتاب فقہ شافعی کے بارے میں، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے ائمہ کا حق بھی تسلیم کیا ہے، امام مالک کا ذکر بھی کیا، ان کے اقوال بھی ذکر کیے، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا حق بھی تسلیم کیا، ان کے اقوال بھی ذکر کیے۔ اور دوسری توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں درست نظریہ نہیں رکھتے تھے، اس کا بھی رد ہو گیا، اس کا بھی ابطال ہو گیا کہ اگر ان کے بارے میں درست نظریہ نہ رکھتے تو ان کے اقوال ائمہ کے اقوال کے ساتھ ملا کر ذکر نہ کرتے، انہیں ائمہ متبوعین کے اندر شامل نہ کرتے، تو انہیں ائمہ متبوعین کے اندر شامل کرنا اور ان کے اقوال کو بطور خاص ذکر کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ بھی دیگر ائمہ کی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے تھے اور ان کا علمی مقام کو تسلیم کرتے تھے۔ بہت اچھی بات، چونکہ امام غزالی شافعی تھے تو اس اعتبار سے ان کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام اعظم کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ تشکیک تھی یا جو بھی نظریاتی جو اختلاف تھا، اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی تصنیف میں ان کے نظریات کو ان کے کوٹیشن کو شامل نہ کرتے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے۔ اچھا، المنقذ من الضلال، میں چاہتا ہوں یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے آپ کی کہ جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائے گا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں اس کتاب کے حوالے سے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ کروں کہ ایک اور قول میرے ذہن میں آیا احیاء العلوم کے حوالے سے، شیخ عبد الرحمن سقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم احیاء العلوم کو پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے۔ یہ بہت بڑا فرمان ہے، بہت بڑی بات ہے، اور شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی معمولی بزرگ نہیں، اللہ کے ولی ہیں پہنچے ہوئے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں احیاء العلوم میں قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد احادیث کریمہ ہے، پھر اقوال سلف ہیں، اور پھر امثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ اچھا، اب قرآن میں تو احادیث کی ضرورت نہیں یا اقوال سلف کی، قرآن تو قرآن متن نص قطعی ہے، لیکن قرآن بھی امثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور حکایات کتنی خوبصورت بیان فرمائی، تو آپ نے اسی انداز میں حکایتیں اور امثال پیش کی۔ جہاں تک تذکرہ ہے اس کا المنقذ من الضلال، اس کو اگر ہم دیکھیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ نظامیہ میں صدر المدرسین تھے اور کچھ عرصہ وہاں پر رہ کر پھر آپ کوچ کر گئے اسکندریہ، پھر وہاں سے دمشق گئے، پھر وہاں سے مختلف جگہوں پر گئے، یہ آپ کا وہ دور تھا کہ جب آپ نے ایک علمی مشاغل تو تھے لیکن اب آپ نے کچھ یقین کی منزل تک پہنچنا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں مراقبے میں رہا، میں مکاشفات میں رہا، مختلف میں یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ اب
تک تو میں نے علم پڑھا اور پڑھایا لیکن یقین کی منزل مجھے حاصل نہیں تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اہل تصوف کے پاس گیا تو وہاں بھی مستصوفین کو بے عمل پایا کہ جو تصوف کا نام لیتے تھے لیکن حقیقتاً تصوف والے نہیں تھے. دور کی بات ہو رہی ہے. ہاں حقیقتاً تصوف والے نہیں تھے. تو میں نے وہاں پر بھی بے عملی پائی. دیکھیں آپ امام غزالی کی آبزرویشن دیکھیں کہ تصوف پہ کیسی آبزرویشن اور اہل تصوف کو کس انداز میں. پھر فرماتے ہیں کہ مجتہدین کو پڑھا, وہاں گیا تو وہاں پر بھی ایک حد تک سیرابی ہوئی لیکن تشکیک ذہن سے نہیں گئی, شکوک و شبہات ذہن سے نہیں گئے. کہا کہ فلسفے کو حاصل کیا, علم کلام پر بہت کچھ لکھا پڑھایا میں نے, مناظرے کی, مباحثے کیے, لیکن کہتے ہیں کہ یقین کی پیاس میری نہیں بجھی. اس یقین کی تلاش میں گھومتا رہا, مختلف جگہوں پر گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس چیز کی تلاش جو یقین کی منزل تک مجھے پہنچا دے مجھے وہاں پر پہنچنا ہے. اسی تلاش میں 11 سال تک میں سرگردہ رہا, گھومتا رہا. اور پھر اس کے بعد جتنے واقعات اور جتنے معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہوئے تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے, کہتے ہیں کہ میں پہلے جب علم پڑھاتا تھا نا تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جاہ و منزلت کی صورت میں میرے سامنے آتا تھا, لیکن اب بھی علم سے شغف تھا, لیکن اب مجھے آخرت پر کامل یقین تھا کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور جو تھا اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا. اب وہاں سے لے کر یہاں تک جو آپ کے اسفار تھے, جو آپ کے یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف فیلڈز میں جانا تھا, اعلی مذاہب سے آپ نے ملاقاتیں کی, مختلف مکاتب فکر سے ملاقاتیں کی, پھر اس کے بعد مختلف لوگوں سے جو ملاقات کرنے کے بعد جو آپ کو نتائج حاصل ہوئے آپ نے المنقذ من الضلال میں اسے قلم بند فرمایا. اچھا, منقذ من الضلال, المنقذ چھڑانے والی, من الضلال گمراہی سے چھڑانے والی. کیونکہ ہر علم کے جہاں پر فوائد ہوتے ہیں وہاں پر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب کوئی علم نجوم حاصل کرتا ہے, اب اس کے فوائد بندہ حاصل تو کرے لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ وہ قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ یہ ہوگا, علم غیب کی خبریں دینا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پامسٹری کا علم ہے تو جہاں پر اس کے اچھے نتائج ہیں وہاں پر برے نتائج بھی ہیں. تو لوگ عام طور پر سائیڈ ایفیکٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کہا کہ میں جب علوم پڑھتا رہا, میں سرگردہ رہا تو میں اس یقین کی منزل تک پہنچا کہ جو ہمیں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور یہ سارے معاملات واقعات کو آپ نے المنقذ من الضلال میں قلم بند فرمایا, سارے تجربات کو کہ گمراہی سے کوئی اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو اس کتاب کا مطالعہ کرے, اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہی سے نجات عطا فرمائے گا. اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ المنقذ من الضلال اگر آج آپ یہاں پر نام لیں تو علماء تو جانتے ہوں گے لیکن عوام الناس نہیں جانتے ہوں گے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مستشرقین اس کے دلدادہ نظر آتے ہیں. اچھا, عالم مغرب نے اس کو سب سے پہلے پڑھا ہے, اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ پہلے ہوا ہے اور انہوں نے بڑا پسند کیا ہے. اور وہ اپنے یوں سمجھ لیں کہ اسلامی مراکز, اپنے مراکز میں, علمی مراکز میں, ایجوکیشن سینٹرز میں اسے پڑھاتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. 5ویں صدی ہجری کے مڈ میں یعنی کہ نصف میں پیدا ہونے والے, توس میں پیدا ہونے والی عظیم المرتبت شخصیت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے, ان کی تصانیف کے حوالے سے بات ہو رہی. دیکھیں آج کا دور ایسا دور ہے کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, لوگ کتابوں سے بہت دور ہو گئے. یہ اس عہد کی بات ہے کہ جب کتاب کو اور مصنف کو اہمیت حاصل تھی, اور آج بھی اسی وجہ سے المنقذ من الضلال کا ذکر ہوا, الوجیز کا ذکر ہوا, کیمیاء سعادت کا ذکر ہوا, احیاء العلوم کا ذکر ہوا, ان کی دیگر تصانیف کا ذکر اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس دور میں وہ کتابیں لکھی کہ جس کے نقوش آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. اور اہل علم جو ہے آج بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو آپ نے اس دور میں کام کیا وہ بہت بڑا کام ہے, جو علماء کے لیے بھی رہنمائی ہے اور آنے والے وقت کے آنے والے افراد کے لیے بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مطالعے کا رجحان بڑھایا جائے اور اپنے اسلامی ہیروز کو پڑھا جائے, ان کی خدمات کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. اور ARYQ TV کا الحمدللہ یہ جو پروگرام ہے اور دیگر پروگرامز جو ہیں اسی حوالے سے ترتیب دیے جاتے ہیں کہ صرف پروگرام نہ ہو بلکہ ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو معلومات فراہم کی جائے اور اسلام کے صحیح معنوں میں جو ہیروز ہیں, جو صحیح معنوں میں لکھاری ہیں, مصنفین ہیں, جو محققین ہیں, ان کے بارے میں آگہی دی جائے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل بھی یہی موضوع ہمارا رہے گا اور کل تجریدی حوالے سے جو آپ کی یہ کارنامے ہیں اس پر بات کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.